نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وهو العزیز الحکیم وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ عنکبوت سے آیا مقدسہ نمبر 42، 43، 44۔ فورٹی 42، 43، 44 چار آیات مقدسات، 42 تین آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، پہلے ہم ان آیات مقدسات کا سلیس سا سادہ سا ترجمہ کر لیں تاکہ ہمیں بات کرتے ہوئے سمجھ آ جائے کہ میں بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ کیا کر رہا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی آیات کے ترجمے سے ہمیں پتہ چل جائے گا جو ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور آپ جو گفتگو سننا چاہتے ہیں مسلمانوں سے، اور خاص طور پہ وہ مسلمان جو بیچارے ڈاما ڈول ہیں، کبھی احمد عیسیٰ کے بن بیٹھتے ہیں، کبھی گومے قادیانی کے غلام قادیانی کے بن بیٹھتے ہیں، ان سے ذرا اپنا گفتگو ہے۔ اور کوئی اگر کہتا ہے کہ میں آمدی مسلمان ہو گیا، مسلمان تھا، مسلمان سے پھر آمدی مسلمان ہو گیا، تو اسے آمدی لفظ لگانے کی کیا ضرورت پڑی؟ ہو گیا تو جہنم میں جا، بھاڑ میں جا، ہمیں اس سے کیا غرض تیری؟ تو سیدھا سیدھا مسلمان تھا۔ اب سیدھا سادہ مسلمان ہٹ کے آمدی لگانے کا تجھے کیا بینیفٹ مل گیا؟ کوئی لڑکی مل گئی ہوگی، کوئی پیسہ مل گیا ہوگا، اور کیا ملنا؟ ان کے یہی دو داؤ پیچ ہے، اور ان کے پاس حق تو ہے کوئی نہیں۔ وہ تو میں نے سارا جو بھی ان کا چما چٹھا تھا وہ میں نے کھول کے بیان کر دیا۔ آمدی مسلمان ہو گیا، آمدی مسلمان ہو گیا، دفعہ مغرور ہے، تیرے جانے سے کوئی اسلام کو گھاٹا پڑ رہا ہے۔ ایک گیا، اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ اور بھیج دیا، ایک کے بدلے 1 لاکھ بھیج دیا، ہزاروں مسلمان ہو رہے ہیں۔ میں آمدی مسلمان ہوا، اس لیے کوئی تاثر یہ پڑا
ان کا جو کانا تھا نا، احمد گوما کانا، غلام قادیانی کانا، وہ عیاش تھا، زانی تھا، شرابی تھا۔ یہ اب ہمارے لیڈروں میں بھی یہ بات عام پائی جاتی ہے، جو زانی شرابی ہو، جس کے 2-4 حرام زادے بچے ہوں پیچھے، وہ پیچھے سے مطالبہ بھی کریں تو اس کی کوئی سنوائی نہیں۔ اور ان میں سب سے بڑی مثال ہماری شیخ رشید صاحب ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے اعتراف جرم کریں تو پھر جو ہے نا ہم اس کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ ٹی وی پہ بیٹھ پہ یہ لفظ کہہ دیں کہ جس کو دودھ مل جاتا ہو اس کو بھینس گاں پالنے کی کیا ضرورت۔ پوری دنیا میں، پوری ورلڈ میں دن دنا کے زنا کا اعتراف کر رہے ہیں، شرم ذرا نہیں آتی؟ منہ چوڑا کر کے دوسروں کے خلاف بھونکنا آسان ہے، لیکن اس کے لیے تو اپنا جرم، اعتراف جرم کھلے عام کر رہا ہے۔ اپنے بارے میں بھونکنا بھی اس کو کوئی مشکل نہیں، بھونک دیتا ہے۔ اس لیے اس کا نام بلڈوگ پڑ گیا، بلڈوگ شیخ رشید کا۔ اب بھی وہ حکومت کا نمائندہ ہے، کیونکہ ووٹ ہم نے دیے ہیں۔ بات جو ہے کہ وہ ہم سمجھتا ہے کہ یہ سب بے وقوف، پاگل اور جہل عوام ہے۔ جہل عوام تو ہے بھی ہم، اس میں کوئی شک ہے؟ جہل عوام اتنا بڑا بلنڈر بول رہا ہے اور ساری دنیا کو بے وقوف بنا رہا ہے، خاص طور کے پاکستانیوں کو، کہ جس کو دودھ مل جائے اسے بھینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ہیں سینہ تان کے فحاشی پھیلانے والے، فحاشی پھیلانے والے۔ انہیں کوئی شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ نہ حیا اللہ نے پیدا کی ہے، اس لیے تو زنا عام ہو رہا ہے۔ یہ جو نکلتی ہیں نا، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، کنجریاں باہر نکلی ہیں نا، ایسے لوگوں کی شاہ ہوتی پیچھے سے، ایسے لوگوں کی تھپکی ہوتی ہے، شابہ شابہ تم نکلو، ہم تمہاری پیٹھ پہ ہیں، ہم تمہیں کچھ ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ایسے لوگوں کی جو خود ایسے کام کرتا ہے نا، تو وہ چاہتا ہے بھی ایسی فحاشی عام ہو جائے، عام ہو جائے۔ یہ ہیں ہمارے لیڈر، اور سب سے شریف ترین پاکستان کے شریف شہری بھی یہ ہیں، شریف شہری بھی ہیں، سب سے شریف ترین یہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر شریف ترین وہ لوگ ہیں جو فلمیں بناتے ہیں، فلم انڈسٹری کے اندر اپنا لباس اتار کے سامنے آ جاتی ہیں، وہ بھی ہمارے پاکستانی شریف ترین ہیں، شریف شہری ہیں، شریف شہری ہیں، کیونکہ وہ ہماری انڈسٹری ہے، اور اس انڈسٹری کے وزیر صنعت مولانا شیخ رشید صاحب ہیں۔ ہمارے مولانا امام ہی بنے، جب ووٹ دے دیے تو مولانا بن گئے، امام بنا لیا تو مولانا بن گئے۔ مولانا کچھ مولوی کے ساتھ تو نہیں نا، مولوی کے ساتھ مختص نہیں، یہ تو چلو تم لوگوں کے اعلیٰ ظرفی ہے کہ تم نے مولوی کے ساتھ مولانا لگا دیا، یہ بھی تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے۔ اصل مولانا تو یہی ہیں اسمبلی والے، جن کو ہم نے اپنا امام چنا ہے، پوری اپنی زندگی کی باغ ڈوری ان کے ہاتھ میں دے دی، تم سیاہی کرو، سفیدی کرو، ہم تمہارے پیچھے ہیں، تم ادھار لو، ملکوں سے رابطے قائم کرو، اللہ نہ کرے زنا کو عام کرو، فلموں کو عام کرو، سب کو عام کرو، ہم تمہارے پیچھے ہیں۔ یہ تو ہم نے ووٹ دیے، ہم اب چیخیں چلائیں جو مرضی کریں، اگر وہ زنا کرتے ہیں تب بھی ان کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ کوئی پھانسی پھیلاتے ہیں، فلمیں چلاتے ہیں، ڈرامے چلاتے ہیں، شرع عام سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ ان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ بگڑنا جب ہے وہ میرا یا عوام کا بگڑنا ہے۔
ہم جب شور مچائیں اپنے پاکستان کا نقصان کرتے ہیں، جب احتجاج کرے تب نقصان پاکستان کا، ہڑتال کرے تب نقصان پاکستان کا، عوام کا نقصان، مارکیٹ بند کروا دے تب نقصان پاکستان کا، مزدوروں کی مزدوری بند ہو جائے تب نقصان پاکستان کا، ہر معاملے میں غریب پاکستانی کا نقصان ہے۔ جو اسمبلی میں بیٹھ کے ان کا تو کوئی نقصان نہیں، وہ تو ہنستے ہیں۔ چلو بہرحال یہ بات آپ کو بڑی سمجھ آ گئی کہ اصل ہمیں نقصان پہنچانے والے پاکستان کے اندر ہمارے وڈیرے ہی ہیں۔ اب 100 روپیہ آٹا ہو گیا کلو، 100 روپیہ کلو، خدا کا خوف کرو، 100 روپے کا کلو آٹا ہو گیا۔ جس ملک میں 100 روپے کا کلو آٹا ہو جائے تو غریب عوام کیا کرے گی؟ 500 دیہڑی کا وہ کما کے لاتا ہے، 500 600 700 کما کے آتا ہے، 1000 کسی کو نہیں پڑتا۔ کئی دفعہ میں باہر جا کے کام کراتا ہوں نا، موٹر سائیکل کا میں رکھا ہی موٹر سائیکل ہوا، تو وہاں الیکٹریشین وغیرہ سارے کام کرتے ہیں، ان سے میں حالات احوال پوچھتا ہوں۔ کبھی جیسے عید کا قریب رش آ جائے تو ان کو 1000 روپیہ دہاڑی، یعنی ایک دن کا 1000 روپیہ مل جائے تو مل جائے، 500 600 700 500 600 700 وہ گھر کما کے لے جاتے ہیں، تازی کھاتے ہیں۔ 100 روپے کا آٹا کلو آ گیا، دال لینے جائیں 250 300 روپے کلو وہ ہے، پائیا 100 روپے کا لے جائے، پائیے سے 2-3 آدمی ہانڈی کھا سکتے ہیں، گھر میں 5-7 ہیں تو آدھا کلو لینا پڑے گا، تو 150 روپے کا آدھا کلو دال آ گئی۔ دال میں گرا رہا ہوں، گوشت نہیں۔ 100 روپے کا آٹا، 150 روپے کی دال، 250 ہو گیا۔ اب 100 روپے کا آدھا کلو آئل لگا لو، تیل لگا لو، وہ بھی مہنگائی ہے، 150 روپے کا آدھا کلو آئل آ گیا، 450 روپے ہو گیا، 250 100 350 ہو گیا۔ اچھا، اس پہ اب ہر بندے کا دل کرتا ہے کوئی ٹماٹر لوں، 100 روپے کے ٹماٹر آ گئے، جناب 10-20 روپے کی دھنیا آ گئی۔ اسی طرح مل ملاتے 500 روپیہ غریب آدمی، جو بالکل غریب آدمی ہے، 500 کا اس کا ہانڈی سبزی پہ ایک وقت میں لگ گیا۔ شام کا کمایا تھا وہ شام کو لگ گیا، صبح کی بیچارے کو فکر ہے۔ یہ ہماری حکومت ہمیں ووٹوں کا صلہ دے رہی ہے، ووٹوں کا صلہ دے رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب جیسے بلڈوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں اور اپوزیشن کے پیچھے لگی ہے۔ اندر کوئی کام کرو، لوگوں کو سبسڈی دو، سارا پیسہ جو باہر سے لیا کر سارا ہی کھا گئے، ہڑپ کر گئے ہو، نہ ہمیں گندم مل رہی ہے، نہ ہمیں کھانے کے لیے سبزی مل رہی ہے، نہ ہمیں کچھ چیزیں اور مل رہی ہیں۔ کوئی خدا کا خوف کر لو، رنڈی بازی تم نہیں چھوڑتے، وہ تمہارے لیے عام ہوگی ہے۔ اسمبلی والوں، شیخ رشید سے یہی تم سبق لیتے ہو، بوڑھا ہو گیا ہے، 60 سال کا تو میں ہو گیا، بچپن سے یہ اکثر لڑتا، 70-80 سال کا ہو گیا ہے، لیکن کھانے پینے کی وجہ سے لگتا ہے کہ ابھی عمران خان سے بھی چھوٹا ہے۔ 68 سال کا عمران خان ہو گیا ہے، شاہزر عمران خان سے شیخ رشید چھوٹا ہی ہے، شاید باقی سے بھی چھوٹا ہونا ہے، لیکن عمران خان سے تو یہ چھوٹا ہے۔ درس ہمیں دیتا ہے، اسمبلی اپنا ٹی وی پہ پوری دنیا میں درس دیتا ہے، بغیر بھینس کے دودھ مل جائے تو بھینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ ہمیں درس دیتا ہے۔ کو خدا کا خوف کر لو،
ادھر بھی مہنگائی کے پہ کنٹرول کرو، ذرا رنڈی بازی کی طرف نہ جاؤ، صنعت کار فلمی صنعت کار نہ بنو۔ سارے فلمی صنعت کار بن جاؤ گے تو غریبوں کا یہی حال ہونا ہے جو اب ہو رہا ہے، یہی حال ہونا ہے جو اب ہو رہا ہے۔ نہ تمہیں قرآن آئے، نہ تمہیں ایمان آئے، نہ تمہیں کوئی زکوٰۃ کا پتہ، نہ تمہیں خیرات کا پتہ، اوپر سے نیچے سے سب کچھ لے کر کوئی ایک کام بھی سام نظر تو نہیں آیا کہ یہ اس حکومت نے کیا ہو۔ جو کچھ آیا سارا کچھ ہڑپ کر گئے ہو، پتہ نہیں کیا کرتے ہو۔ نہ غریبوں کے بچوں کو ملازمتیں ملی، کسی کو نہیں ملی، نکلی ہی نہیں۔ حکومت نے جواب ہی دے دیا ہمارے پاس ملازمت ہے نہیں، وعدے کر کے ہم 5 لاکھ ملازمت دیں گے، 10 لاکھ ملازمت دیں گے، کیا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قرآن پاک کی ایک ہی آیت یاد آتی ہے جو آپ پر سب پر، خاص طور پہ اسمبلی والوں پر فٹ آتی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب میں جھوٹے نبیوں کا چونکہ درس دے رہا ہوں، میرا اصل ٹارگٹ وہی ہیں، یہ اسمبلی والے تو کبھی کبھی میرا ٹارگٹ بن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ غریب آدمی کے منہ کا نوالا انہوں چھین لیا۔ جہاں 22 روپے کلو آٹا تھا اب 100 روپے کلو آٹا ہے۔ عمران خان 100 روپے کلو آٹا ہے۔ خان صاحب تمہیں تو شوکت خانم کا مال اکٹھا کیا ہوا، تم تو ہڑپ کر رہے ہو، تمہیں تو پرواہ نہیں، نیچے بھی آ جاؤ۔ جو تم نے بھیک کے شوکت خانم کے نام کے اوپر اتنا مال اکٹھا کر لیا ہے، تمہیں تو پرواہ نہیں۔ ہمیں تو غریبوں کی پرواہ ہے نا، ہمیں تو کھانا ہی نہیں ملتا، تو خدا کا خوف کر لو۔ ابھی بھی تیرے ہیلپر کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اور خیرات اور قربانی کی کھالیں جتنی ہیں وہ شوکت خانم کو دو۔ کام وہاں بھی ہوتا تو نظر آتا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ تو پہلی بات ہی تم پر فٹ آئی کہ اللہ بھی جانتا ہے تمہارے کرتوتوں کو۔ ما یدعون من دون اللہ، جو کوئی لوگوں کو اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو، بھینسوں کو، گاؤں کو رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتا، اسے مل جاتا ہے، وہ بلاتا ہے اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو، من شیئن، کوئی شے، کسی شے سے بھی، تو پھر جان لو وہ اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ تمہاری رسی دراز تو اس نے کر دی ہے، لیکن کبھی کھینچ بھی لے گا، تمہاری رسی کو کھینچ بھی لے گا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے للناس، لوگوں کے لیے۔ یہ تمہاری مثالیں کہ ادھر سے بھی قرضہ، ادھر سے بھی قرضہ، سب لے کر کھا گئے ہو، اور تم سب 5 سال بعد چلے ہو جاؤ گے، دفع ہو جاؤ گے۔ بھار تو پھر ہماری غریبوں کی گردن پر ہے، بھار پھر ہم پر ہے۔ آنے والا کہے گا بڑا قرضہ ہے، بڑا قرضہ ہے پاکستان پہ، اتارو اتارو اتارو، اتارنا کسی بھی نہیں، اتارنا کسی بھی نہیں۔ قرض لے لیتے ہو، واپس نہیں کرتے، سب ہڑپ کر جاؤ، سب بے ایمان ہو، سب بے ایمان ہو۔ عمران خان بڑا ایماندار بن کے آیا تھا، لیکن سب سے بڑا بے ایمان وزیر اعظم بے ایمان وہ ہو تو عوام کو 100 روپے آٹا ہی ملنا ہے نا۔ سیدھی بات، ذرا کڑوی ضرور ہے۔ خان صاحب ذرا توجہ دو، نیچے غریبوں کی طرف توجہ دو۔ تم تو ہڑپ کر رہے ہو نا، صبح و شام مرغے، بکرے، مرغا تو خیر آج کل کی حیثیت ہی نہیں، یا دیسی مرغے یا بکرے ہڑپ کر رہے ہو، تو ہمیں تو دال بھی نہیں مل رہی، ہمیں تو دال بھی نہیں مل رہی، دال بھی ملنی مشکل ہو گئی ہے۔ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ وما يعقلها الا العالمون،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی عالم لوگ ہی، مولوی لوگ ہی عقل والے ہیں. جتنے مرضی اسمبلی میں بیٹھ جاؤ، بے وقوف پاگل ہو تم. اللہ مولویوں کی فیور کر رہا ہے. وما یعقل بہا، اس بات کے ساتھ کسی کو اس بات کا عقل نہیں ہے. ان چیزوں کے ساتھ کسی کو عقل نہیں آتی. کس کو عقل آتی ہے؟ الا العالمون، مگر وہ لوگ جو عالم ہیں. عالموں کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، لیکن عالم بیچارے خاموش ہو گئے، کیونکہ ان کی انگریز نے بڑی مٹی پلیت کر دی. اور وہی انگریز والا خمیر تم میں آ گیا. تم وہاں جا کر بھی کہتے ہیں ہم تو سیکولر ہیں، ہم سے بڑھ کر تو کوئی سیکولر نہیں. ہم دین اسلام کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم دین اسلام کی حدود کو پامال کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. کر رہے ہو. مثال میں نے دے دیا رشید خان صاحب کی، شیخ صاحب کی. پھر ہم نے شیخ صاحب کو ووٹ دے دیا. سب سے بغیرت تو ہم ہی ہیں نا. میں اپنی بات اس لیے کہا کہ ہم نے ان کو ووٹ دے دیے. ووٹ دیے تو اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں. وہ بغیر بھینس کے دودھ پی لیتا ہے، یعنی کھوتیوں کا پی لیتا ہے. بھینس کی ضرورت نہیں، کھوتیوں کا دودھ بھی پی لیتا ہے. الا العالمون، مگر عالم لوگ. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، وہی رب ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا. خلق السماوات والارض، آسمانوں کو پیدا فرمایا اور زمین کو پیدا فرمایا. بالحق، حق کے ساتھ. یہ بھی اللہ تعالیٰ جنواتا ہے تم کو. لیکن تمہیں تو خیر قرآن پاک اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، نماز نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، کلمے نہیں آتے. صحیح وہ کہتے ہیں نا اپنا مولانا خادم حسین رضوی صاحب، صحیح کہتے ہیں. ان کو کچھ بھی نہیں آتا تو بے ایمان تو ہو. بے ایمانی تو آتی ہے نا، بے ایمانی تو آتی ہے. بے ایمانی کرنی بہت سب کو آتی ہے، لیکن اللہ کے قرآن کو پیچھے ہٹاتی ہیں. خلق السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس میں ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. یہ ہم پر مصیبت کا آ جانا، چیزوں کی مہنگائی کا بڑھ جانا، مومنین صبر کریں گے. ان کے لیے یہ نشانی ہے کہ کیا قرب قیامت ایسا ہوگا کہ جاہل لیڈر بن جائیں گے. جاہل لیڈر بن جائیں گے جن کو نہ نماز آتی ہوگی، نہ روزے کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، نہ خیرات کا پتہ، نہ حج کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، نہ جہاد کا پتہ، نہ جہاد کا پتہ. ان پہ موتی جیسے گندے چبل انسان وہ بھی سوار ہوگی، اور ٹرمپ جیسے چبل دھمکی لگائیں گے. تو جو مومن ہی نہیں ہے انہوں تو ڈرنا ہی ڈرنا. اس لیے تو وہ کسی مومن کی حکومت ہی نہیں آنے دیتے، کسی مومن کی حکومت ہی نہیں آنے دیتے. ایسے ہی آتے ہیں جنہوں نے بھینسیں نہ رکھی ہوں، دودھ مل جائے چاہے کھوتیوں کا ہی ہو. چلو اللہ تعالی ہمیں سب کو ایسے غلیظ لیڈروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیا مقدسہ ان غلیظ لوگوں کے لیے یہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی فرمائی. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، محبوب جو ہم نے کتاب پاک آپ کی طرف وحی فرمائی ہے نا، اس کی تلاوت کرو. نبی علیہ السلام کو حکم ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب. جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کتاب، اس کتاب کی تلاوت کرو. وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. اسمبلی میں نماز کا وقف ہو جائے نا تو کوئی ادھر چلا جائے گا، کوئی ادھر چلا جائے گا، کوئی سگریٹیں پینے لگ پڑے گا. یہ ہمارے ایم پی ایم این کی بات ہے. چند لوگ نماز پڑھیں گے، چند لوگ.
چند لوگ نماز پڑھیں گے، باقی ادھر ادھر گپے مارتے رہیں گے. آج میں نے یہ کہی، وہ کہے گا شاباش شاباش، تو نے اچھی لعنت لی ہے، تم نے اچھی لعنت لی ہے. ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالیں گے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بھینس کے دودھ سے روکتی ہے نا، بھینس کا دودھ دیتی ہے، بھینس کا دودھ دیتی ہے، دوسرے دودھوں سے روکتی ہے. جو بھینس کے علاوہ دودھ ملے اس سے روکتی ہے. بھینس کے دودھ سے نماز نہیں روکتی، دوسرے دودھوں سے روکتی ہے. برے کاموں، بے حیائی کے کاموں سے بے شک نماز روکتی ہے. ادھر ادھر گم پہ جو ہانکتی ہو، نماز کی طرف نہیں جاتے، اس کا مطلب تم شیطان بھی ہو اور سب سے بڑے بغیرت بھی ہو. اللہ نے کہا ہے بے حیائی اور برے کاموں سے نماز روکتی ہے، تو تم بے حیائی کے کام بھی کرتی ہو، بے حیا بھی ہو، بے غیرت بھی ہو کہ تمہیں نماز ہی نہیں آتی، اور تمہیں ووٹ دے کے ہم نے اوپر لے آئے. در حقیقت غلطی تو ہماری ہے. میں عوام کو ساتھ رگڑ رہا ہوں کہ عوام کی غلطی ہے کہ جو ہیں بے غیرت، ان بے غیرتوں کو اوپر لانے والے بھی بے غیرت. بے نماز کو نہ ووٹ دو. وہ کہتا ہے، غریب آدمی کہتا ہے کیا کروں، اگر ووٹ نہیں دوں گا تو یہ جو شام کو باہر دودھ پی لیتے ہیں نا گائے کا یا بھینس کا، تو یہ تو میری ختم ہو جائے گی نا. تو بات تو کہیے، وہ بیچارہ ڈرتا ہے، ان شریر لوگوں سے ڈرتا ہے، ان بغیرت لوگوں سے ڈرتا ہے کہ یہ اس سے بھی بغیرتی کریں گے. بغیرتی سے بات نہیں آئیں گے. کہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، بے شک نماز بغیرتی کے کاموں سے روکتی ہے، والمنکر اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اور والا ذکر اللہ اکبر، سب سے بڑا ذکر، سب سے یہ پیروں نے، جعلی پیروں نے ایسے ذکر بنا رکھے ہیں، سب سے بڑا ذکر ہے ہی نماز. دنیا کائنات میں سب سے بڑا ذکر، والا ذکر اللہ اکبر، وہ ہے ہی نماز، وہ ہے ہی صلاۃ. اور احمد عیسیٰ بھی نماز سے روکتا ہے. احمد عیسیٰ بھی، اور احمد عیسیٰ سے متاثر ہونے والے مسلمانوں، یہ اور قرآن پاک کی آیہ مقدسہ بار بار پڑھو تاکہ تمہارے ایمان صحیح ہو جائیں. جو احمد عیسیٰ بغیرتی پھیلا رہا ہے، نماز سے دور لوگوں کو کر رہا ہے، یہ آیہ مقدسہ کی تلاوت کیا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو. قرآن پاک کا حکم یہی ہے کہ نماز تمہیں بغیرتی کے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے روک لیتی ہے. پڑھو تو صحیح. والا ذکر اللہ اکبر، سب سے بڑا ذکر یہی ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو تم صنعتی بنتے ہو نا، وزیر سے وزیر صنعت، تصنعون لفظ ہے یہاں قرآن پاک کا بھی. اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم صنعت پیدا کر رہے ہو، جو تم صنعت بنا رہے ہو، جو تم بغیرتی پھیلا رہے ہو، جو تم بغیرتی پھیلا رہے ہو، اللہ اس کو خوب جانتا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، جو صنعت تم پیدا کر رہے ہو، جو صنعتی وزیر تم بن رہے ہو، اس صنعت کو اللہ خوب جانتا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون. اور احمد عیسیٰ بغیرت، اللہ خوب جانتا ہے، ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ حیا کن کاموں میں ہے، شرم کن کاموں میں ہے، کن کاموں میں. یہ ہمارا اللہ خوب جانتا ہے. کس صنعت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کس صنعت میں اللہ کی رضا ہے، کس صنعت میں اللہ کی بخشش ہے، کس صنعت میں اللہ کی خوشنودی ہے. اور اللہ یہ بھی خوب جانتا ہے کس صنعت میں اللہ کی لعنت ہے، کس صنعت میں
رشید کو اپنا دودھ مفت مل جاتا ہے، یہ اللہ خوب جانتا ہے کون سی صنعت رشید استعمال کرتا ہے کہ اس کو دودھ کے پیسے بھی نہیں بھرنے پڑتے۔ اسمبلی والے سب کو جانتا ہے، اسی طرح جھوٹے نبیوں کو بھی اللہ جانتا ہے، جھوٹے پیروں کو بھی جانتا ہے، جھوٹے مولویوں کو بھی جانتا ہے کون ہے جو ان کی بغیرتی کے اوپر منڈا منڈا رکھتا ہے، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، جو کچھ تم صنعت کر رہے ہو، جو صنعت پیدا کر رہے ہو، جو صنعت بنا رہے ہو، جو صنعت پروڈکشن کر رہے ہو، پروڈکٹ ہو کر باہر نکل رہی ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تعالیٰ اس صنعت کو خوب جانتا ہے جو تمہاری صنعت ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس صنعت کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور محبوب اپنے محبوب کی غلامی عطا فرمائے، اور جس صنعت کو اللہ نے بیان کیا ہے اس صنعت کو کیوں نہیں اپناتے؟ نماز پڑھنے تمہیں کیوں نہیں آتی؟ جہلو اجڈو، جہلو نبیو اجڈو نبیو، لوگ تو پہلے بے غیرت ہیں، تم نماز سے اور روک کر لوگوں کو انہی کی طرح کرنے لگے ہو کہ ماں کے نام پہ اسکول میں داخلہ ملے گا، ماں کے نام پر سیم ملے گی، ماں کے نام پہ صنعت سب چلے گی، تو باپ کا پتہ ہی نہیں، یعنی پیور حرام زادہ ہمیں بھی بنانا چاہتے ہو۔ امید ہے کہ جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن ہے یہ ایسی صنعت کے خلاف ہی رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح صنعت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نیک لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں، نیک لوگوں کے لیے۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین و احسن الجزاء۔